غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے جو شروع میں چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے اور تھمبنیل میں بھی پڑھا ہوگا کہ کس ٹاپک سے آج ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں، ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مدد کون کرتا ہے، ہم غوث اعظم کو کیوں مانتے ہیں، غوث اعظم سے مدد جو چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اپنا چینل پر غوث اعظم کے شان میں، غوث اعظم دستگیر کے نام پر، جو کہ ابھی بھی موجود ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اسی کے تعلق سے ابھی جو 11ویں مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو 11ویں شریف کے مہینے میں حضور غوث اعظم کا ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہی رہے گا دوستو۔ آپ لوگ صرف دیکھیے کس طرح کی وہابڑا سب اعتراض کر رہا ہے، غوث اعظم کے نام سے مدد کیوں مانگ رہا ہے، کیوں مانگتا ہے سنی لوگ۔ دوستو آپ لوگ پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کر کے ایک سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریے گا۔ آئیے اس ویڈیو کو پہلے مکمل دیکھیے۔ غوث اعظم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے، وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ مردودوں کان کھول کے سن لو، وہ اس طرح کے مولوی جو اس نیچر کے ہیں، اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے۔ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عبدالقادر جیلانی کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا، اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے، غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں، حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے۔ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی یہ کون ہے اور ان کو غوث پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ انسان ہے، انسان ہے، اچھے انسان، نیک انسان، بزرگ جو اچھے، بہت اچھے انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اپنے کرم سے ان کو یہ اپنا دوست بناتا ہے اللہ پاک۔ آپ ہیں غوث، غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کوالٹی ہے، ان میں ایک درجہ غوث ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں، قطب اکبر، غوث اکبر، غوث اعظم، غوث بھی ہے، غوث تو غوث اعظم ہے، تو ہے وہ غوث
کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں. غوث الاغواث بھی آپ کا ایک لقب ہے, غوثوں کے بھی غوث. غوث کے ایک لفظی معنی تو فریاد رس ہے. بہرحال ولیوں کی یہ ایک اعلیٰ قسم ہے. میرے غوث صدیق بھی ہیں, صدیق ولایت کی سب سے اعلیٰ قسم صدیق. اسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم. غوث کہیں ٹھیک ہے. سلفی صاحب تھے, ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے, لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں, کوئی دقت نہیں آپ کو. وہاں اعظم کہتے ہیں آپ, اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی, اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے. یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. آپ کا اعظم کوئی اور ہے, ہمارا اعظم کوئی اور ہے. اس کا مطلب ہے مددگار, مدد کرنے والا. صحیح. حافظ صاحب اس میں کیا شک ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں, جنہیں مسئلہ ہے وہ ویسے ہی مسئلہ الجھے رہتے ہیں, اس لیے انہیں مسئلہ ہے. غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا, اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا, سب سے بڑی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں, وہ غیروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اہل محبت کی مجلس میں بیٹھتے تو بات کلیئر ہو جاتی. جی. معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے سیدنا سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث پاک کے نام سے, غوث اعظم کے نام سے یاد کیا, تو یہ صرف ہم نے یاد نہیں کیا, امت کا سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء نے سلطان الاولیاء کو اسی لقب سے یاد کیا ہے. واہ واہ واہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے. سبحان اللہ. اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے. اب بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شائبہ جاتا ہے کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے. اللہ. اور یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر, بڑے پیر کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں. تو یاد رکھیں, جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں, جو رسول ہیں, جو اولیاء ہیں, سلطان الاولیاء, ان سب کو شان اللہ نے دی. بے شک. سبحان اللہ. ان سب کی شان عطائی ہیں بے شک. اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ سب ذاتی ہے. بے شک. سبحان اس کا حقیقی ہے. اس نے سب کو دیا, اسے کسی نے نہیں دیا. جب یہ ایک عام مسلمان بھی بات جانتا ہے تو حافظ صاحب شرک کی جڑ تو یہی ختم ہو گئی. بالکل. شرک اس وقت ہوتا ہے کہ کسی بندے میں اللہ جیسی صفت ماننا, جیسی اللہ کی صفت ہے, جیسی اللہ کی طاقت ہے, جیسا اللہ ہے ویسا کسی اور کو ماننا, یہ شرک ہے. یہ شرک ہے نا. کوئی بھی نہیں مانتا. جب ہم نے یہ کہا, ولادت کی میں نے بات کی, اللہ تو ولادت سے پاک ہے, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا ہم جشن منا رہے ہیں, حضور غوث پاک کا جشن منا رہے ہیں, آپ ولادت میں آپ نے بھی بات سنائی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا, تو اللہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے. آپ کے جملے ہماری بات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی قادری فقیر, کوئی بھی غوث پاک کا مرید, چاہے وہ عالم فاضل نہ ہو, عام سادہ آدمی ہو, لیکن وہ جتنی بھی شان مان رہا ہے پیران پیر کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مان رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر آخری بات اس حوالے سے عرض کروں, غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا, وہ اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے. سبحان. اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ ہے. آپ دور کہاں جاتے ہیں, بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے. تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ اگر اس کے حقیقی معنی پڑ جائے تو اللہ کے حبیب کی ذات ہے, حضور کی ذات ہے. حضور سے بڑا کون قائد ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, جنہوں نے پاکستان بنانے میں کوششیں کی ان میں سب سے بڑا رول محمد علی جناح نے. یہ ہماری مراد ہے. ہماری یہ مراد ہے. تو ہم نے بھی یہی کہا بھائی
औलिया के दरमियान सबसे ज्यादा जिन्हें अल्लाह ने ताकत अता की वो सुल्तानुल औलिया, इसी मुनासिबत से उन्हें गौसे आज़म कहा जाता है। वाह वाह वाह, फारूक आजम और सिद्दीक अकबर इसके मफ़हूम को तो समझते हैं ये। मैं आने ही वाला था जी, आप बताएं इससे क्या मतलब। फारूक आजम कौन है फिर, बताएं फिर, सिद्दीक अकबर कौन है? तो ये मतलब ये है कि जो उस शोबे के जो लोग हैं, जो उस दर्जे के लोग हैं, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा शान इन्हें अता फरमाई। हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखा होगा। देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज आपके सामने पूरा वीडियो लेकर आए हैं और आप लोगों ने तो मुलाज़ा भी फरमा लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।